بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں کے اندر نبوت کا 11واں سال، نبوت کا 12واں سال، نبوت کے 13ویں سال میں خوب اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ آپ حج کے موسم میں مینا کی وادیوں میں اطراف عالم سے آئے ہوئے سارے قبائل سے یکے بعد دیگرے ملاقات کرتے، ایک ایک کے پاس جاتے، انہیں اسلام کا تعارف کراتے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے۔ اور اسی طریقے سے 3 بڑے بازار تھے مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس، عکاظ اور مجنہ، اور یہ 3 بڑے بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور اسی طرح مینا کی وادیوں میں، جس کی برکت سے، اس دعوت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اور خاص کر آس پاس قبائل کے اندر مدینہ منورہ تک آپ کی دعوت عام ہو گئی۔ جب نبوت کا 11واں سال تھا تو جو حج کے موسم میں دنیا بھر سے قافلے آئے ہوئے تھے، اس میں مدینہ منورہ کے 8 لوگ بھی تھے، اور بعض روایت سے 6 کی تعداد پتہ چلتی ہے۔ تو یہ 6 حضرات مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے، انہوں نے انصار مدینہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بہت جلد محمد یہ ظاہر ہونے والے ہیں، نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے تو وہ ان سے کہا کرتے تھے انصار مدینہ سے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اور مدینہ کے اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا اور ایک انصار مدینہ تھے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں اسلام لکھا ہوا تھا۔ جب ان کو حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم پہلے کر دیں اور ہم پہلے مسلمان ہو جائیں اور ہم ان محمد کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیں، تاکہ یہود مدینہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اس محمد کے ساتھ مل کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تو ان کو یہ موقع نہ ملے۔ چنانچہ یہ 6 کے 6 جو حج کے موقع پر آئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں ایک وادی تھی جس کا نام عقبہ تھا۔ ہر سال یہ مینا کے قریب ایک وادی تھی، 3 سال تک مدینہ منورہ سے یہ حضرات آتے رہے۔ پہلے سال یہ 6 افراد، اسے کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا، یعنی اس وادی کے اندر پہلی بیعت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلی جو مسجد بنائی اس کا نام مسجد بنی زریق تھا، اور انہوں نے وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت تھوڑی تھوڑی ہر گھر میں اسلام کا تعارف شروع کر دیا۔ پھر جب اگلے سال حج کا موقع آیا تو ان 6 میں سے 5 افراد اور مزید 7 افراد، کل 12 افراد مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اور پھر ان 12 کے 12 نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقبے میں بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اور اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم قراء صحابی کو ان کے ساتھ کر دیا، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر بن ابن ام مکتوم یا عبداللہ ابن ام مکتوم کے بھائی تھے۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ چلے گئے، ان میں سے ایک امام بن گئے اور دوسرے قاری بن گئے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن انہوں نے سیکھا تھا، یہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو انہوں نے سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی امامت میں ایک بہت بڑا مجمع مدینہ منورہ میں تیار ہو گیا۔ جب اگلے سال ہوا جو نبوت کا 13واں سال تھا، تو ان حضرات نے 73 افراد کے مجمع کے ساتھ حج میں شرکت کی، اور اس کے بعد بیعت عقبہ ثالثہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی عقبہ کے اندر ان 73 افراد نے بیعت کی۔ پھر آپ کو دعوت دی
کہ اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ہم سارے صحابہ مل کر اور وہاں کے جو جتنے بھی اوس اور خزرج اور قبائل ہیں اور بنو الاشہل اور اسی طرح دوسرے کوئی مشہور قبائل تھے، یہ سب اپنی جان سے اپنے مال سے آپ کے اور آپ کے صحابہ کی ایسی مدد کریں گے اور ایسی حفاظت کی کوشش کریں گے اور آپ کی خاطر ایسے لڑیں گے جیسے ہم اپنی جان کے لیے لڑتے ہیں، اپنے مال کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں۔